अब आज एक दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि इस्लाम में मुसलमान को काफिर कहना कितना बड़ा जुर्म है। तो आप उसके मिल रहे छोटे छोटे वो भी कहेंगे यार सानू तो नहीं पता, वो तो झूठी बड़े बोलता है। तो मैंने कहा यही तो हम समझा रहे हैं। और यहाँ नुकता समझिए भाईजान, आपका सारा दीन अरबी में है और मिर्जा जितना फितना फैला रहा है ये उर्दू में फैला रहा है। तो आप उसके मिल रहे छोटे छोटे वो भी कहेंगे यार सानू तो नहीं पता, वो तो झूठी बड़े बोलता है। तो मैंने कहा यही तो हम समझा रहे हैं। और यहाँ नुकता समझिए भाईजान, आपका सारा दीन अरबी में है और मिर्जा जितना फितना फैला रहा है ये उर्दू में फैला रहा है। अब ये मुफ्ती समर बास ने कहा ना कि ये इंजीनियर के छोटे छोटे मर्ज़ई, यानी कि गोया जो इंजीनियर को जितने भी लोग सुनते हैं वो सभी काफिर हैं। हालांकि इंजीनियर साहब को जो ना वो बरेलवी भी सुनते हैं, अहले हदीस भी सुनते हैं, देवबंदी भी सुनते हैं, शिया भी सुनते हैं, उनका कौन सा कोई अपना फिरका है। वो उनकी तो ये की बात है कि जो भी कुरान हदीस की बात हो, चाहे वो बरेलवी बयान करे, देवबंदी बयान करे, शिया बयान करे, जहाँ कोई भी इनके बयान करे इन फिरकों उलमा में, आपने उस बात को ले लेना है। और चाहे कोई भी हो इन फिरकों में, या चाहे इंजीनियर साहब खुद ही क्यों ना हो, अगर वो कुरान हदीस के खिलाफ बोले उनकी बात नहीं लेनी। दीन कुरान हदीस है, कोई मौलवी का नाम दीन नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आपको पता है कि जो हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पाक में चल रहा है कि वो आलम दीन जो बरेलवी है वो ये कहते हैं कि सिर्फ हम मुसलमान हैं, बाकी अहले हदीस हैं, देवबंदी है, शिया ये काफिर हैं। इसी तरह बाकी सारे उलमा भी करते हैं फिरकों के कि बस हम मुसलमान हैं बाकी सारे काफिर हैं, ठीक है। तो बहरहाल कुफर का फतवा इन्होंने अब एक मुसलमान के ऊपर लगा कर छोड़ना होता है। इसके अलावा ये बाज आने वाले नहीं है ऐसे उलमा जो उलमा सू हैं। तो इन्होंने जब बोला ना कि इंजीनियर के छोटे छोटे मर्ज़ई, तो ये इन्होंने गलत बयानी की, तो एक मुसलमान को काफिर कहा। तो अब मैं इनको जवाब देता हूँ कि मुसलमान को काफिर कहना इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है। और फिर आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो गुस्ताखियाँ आपके बड़ों की किताबों में हैं, गुस्ताखी हैं, इनके ऊपर आप कौन सा फतवा लगाएंगे। मुफ्ती समरबाज साहब फिर आपसे मैं सवाल करूंगा, ठीक है, तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। तो ये है अबू दाऊद में हदीस है कि उसामा बिन ज़ैद, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे ना, ज़ैद बिन हारिस, उनके ये बेटे हैं उसामा बिन ज़ैद, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले पोतरे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले पोतरे जो ना एक मरतबा जहाद में गए, तो जहाद में ना वो इनकी एक यानी कि लड़ाई हो गई है काफिर के साथ। काफिर के साथ जहाद होता है, काफिर के साथ तलवार के साथ जंग हो रही थी। तो अचानक वो काफिर जो है ना उसके हाथ से तलवार गिर गई, जब ऐसा मसला हो गया कि वो इनकी तलवार के नीचे आ गया वो काफिर, लड़ते लड़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोतरे उसामा बिन ज़ैद की तलवार के नीचे। तो जब आ गया वो तलवार के नीचे, तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अल्लाह के रसूल हैं। उसने कलमा पढ़ लिया। तो ज़ैद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोतरे थे, उन्होंने ये इज्तिहाद कर लिया खुद से, इसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है, तो ज़्यादा इसने अंदर से कलमा नहीं पढ़ा, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया उस कलमा पढ़ने वाले को, ठीक हो, तो वो उसके बाद जहाज से वापस आए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने ये सारा वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यूँ यानी कि काफिर मेरे साथ लड़ा था और उसके हाथ से यानी कि तलवार गिर गई, जैसा ही मामला हुआ दौरान जंग वो मेरी लपेट में आ गया, मैं तलवार के साथ उसकी गर्दन उतारने लगा, तो उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान हो गया, तो मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने और मुसलमानों के ऊपर फतवे लगाने वालों ये सुनो, ये हदीस पढ़ के सुनाओ लोगों को ये हदीस भी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसामा, क्या तूने कलमा पढ़ लेने के बाद उसको कत्ल किया? तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, उसने यानी कि ऊपर-ऊपर से कलमा पढ़ा था, यानी कि जब मैं तलवार के नीचे आ गया फिर उसने कलमा पढ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा, क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि उसने ऊपर-ऊपर से कलमा पढ़ा या अंदर से? ये भी मेरा उलमा से सवाल है, जो कहते हैं कि वहाबियाँ, देवबंदी, शिया है, बरेलवी सभी एक दूसरे को कहते हैं यार तो मुसलमान है, अंदर ये काफिर ही ने। तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोतरा जो था वो तो दिल का हाल नहीं जान सका, लेकिन हमारे ये उलमा भी दिल का हाल जानते हैं सभी का, और पीर भी जानते हैं, और दिल का हाल क्या जानते हैं, बस एक दूसरे को काफिर कहना होता है, ये दिल का हाल जानते हैं, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसामा, क्या तूने उसका दिल चीर के देख लिया था कि उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा या अंदर से? तो उसामा खामोश हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक जुमला कहा, और जुमला सुन लो सारे मौलवी जो मुसलमानों को काफिर कहते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसामा, क़यामत के दिन जो उस बंदे ने कलमा पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके मुकाबले में तेरे लिए कौन होगा? यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया और उसको उसके कलमे का एहतराम ना किया गया, उसको कत्ल कर दिया गया या उसको काफिर कह दिया गया, उसामा ने उसको ज़ाहिर है काफिर समझ के कत्ल किया था, मुसलमान समझ के तो ना किया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या क़यामत के दिन उसके जो कलमा पढ़ लिया था वो मुसलमान हो गया था, उसके कलमे के मुकाबले में तेरे लिए कौन होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे थे कि जिस किसी ने किसी मुसलमान को काफिर
کہا یعنی کہ اس کے کلمے کا ادب و احترام نہ کیا, اس کے کلمے کا انکار کیا, تو روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اٹھایا اسامہ کے سامنے کئی مرتبہ. تو اسامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ میرے سامنے اتنی مرتبہ ریپیٹ کیا کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں جو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تیرے لیے کون ہوگا اسامہ. تو اسامہ کہتے ہیں میں نے خواہش کی کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا, آج ہی مسلمان ہوا ہوتا کلمہ پڑھ کے, یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوا ہوتا. تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوترے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, انہوں نے اجتہاداً ایک کلمہ کو مسلمان کو قتل کر دیا تھا. تو جو یہ ہمارے اپنا خیر سے بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ عالم دین ہے, جو یہ کلمہ پڑھنے والے جو عوام ہے بیچاری, یہ مولوی تو اس طرح کرتے ہیں, جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سبھی مسلمان, ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں اور ان کے کلمے کا ادب و احترام نہیں کرتے. ان کے آگے میرا یہی سوال ہے کہ ان کے کلمے کے آگے روز قیامت تمہارا کون ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے لعنت برات کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نہ شفاعت کرنی ہے نہ کام آنا ہے روز قیامت. جو لوگ کسی کلمہ گو کو مسلمان کافر کہتے ہیں اور ان کے کلمے کا ادب و احترام نہیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پوترے کے معاملے میں بھی خاموش ہو کے یہ سوال رکھ دیا کہ کلمے کے مقابلے میں تیرے لیے روز قیامت کون ہوگا. تو یہ مولوی حضرات ہیں, یہ لوگ پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے, حالانکہ مسلمان ہیں سبھی, دیوبندی, شیعہ, اپنا بریلوی, اہل حدیث, فروعی اختلافات ہیں, باقی سارے مسلمان ہیں, لیکن یہ علماء ایک دوسرے کو کافر ہی کہیں گے. تو ان علماء سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو بیچارے مسلمان ہیں, اسامہ بن زید نے تو صرف ایک قتل کیا تھا نا, باقی وہ ساری زندگی وہ جہاد کرتے رہے, اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, اللہ کے رسول کے پوترے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مولویوں کی کیا یعنی کہ حیثیت ہے اسامہ بن زید کے مقابلے میں, ان سے ایک گناہ سر درد ہوا. تو دیکھیں یہ مولوی ممبر رسول کے اوپر چڑھ کر کہتے ہیں سارے وہابی کافر, سارے دیوبندی کافر, سارے شیعہ کافر, ٹھیک ہے, اور نفرتیں پیدا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں جو مسلمان ہیں سبھی, ان مولویوں کے بارے میں ان مولوی سے میرا سوال ہے کہ تم جو مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہو, ان کے کلمے کا ادب و احترام نہیں کرتے, تو تمہارا ان مسلمانوں نے جو کلمہ پڑھ رکھا ہے ان کے کلمے کے مقابلے میں تمہارا روز قیامت کون ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوں گے, انہوں نے انکار کر دیا, اپنے پوترے کے بارے میں سوال رکھ دیا, تو ہی شاید کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک حدیث ہے, یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے, تو اگر وہ کافر نہیں نا ہے, تو جو کہنے والا ہے نا وہ کافر ہو گیا, کفر لوٹ آیا. تو آپ کو ماشاء اللہ سے پتا کہ ہمارے تو یار ادھر لوگ علماء ہیں جناب, وہ ہماری عوام ایسے ہی علماء کو پسند کرتے ہیں جو ایک دوسرے کی اتنی مخالفت کرے کہ ان کو کفر کہہ دے, کفر ان کے اوپر فتویٰ لگا کر چھوڑے. ایسے عالم دین کو بھی پسند کیا جاتا ہے کہ نہ کہ کسی اصلاح کرنے والے کو بلایا جائے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ جب یہ قرآن نازل ہوا, یہ وحی نازل ہوئی, اللہ کا کلام نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو لوگ گمراہ تھے, کافر تھے. جیسے یہ کتاب نازل ہوئی, اللہ کا کلام نازل ہوا, لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے. آج کے دور میں یہی قرآن مدرسوں میں مولوی پڑھاتا ہے اور لوگوں کو یہ درد دیتا ہے, تم کہو بریلوی کافر, دیوبندی کافر, یعنی کہ یہ قرآن پڑھ کر مولوی حضرات یہ تربیت اپنے اسٹوڈنٹ کی کرتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کر وہ جو آلریڈی مسلمان ہیں, دیوبندی, شیعہ, اہل حدیث, بریلوی, ان کو کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے. یعنی کہ یہ قرآن پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کفر سے اسلام میں آگے, آج کے دور میں یہ مولوی یہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو اسلام سے باہر نکالتا ہے, کفر کی طرف نکالتا ہے, ہدایت سے گمراہی کی طرف نکالتا ہے کہ جی یہ تو وہابی ہے, تو کافر ہے جی, یہ بریلوی ہے, تو مشرک ہے جی, یہ تو غصہ کے صحابہ ہے جی, اس طرح قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں. اس کی وجہ کی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورہ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس قرآن کی جو تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں, اس کے عوض تم سے کوئی اجرت, معاوضہ, پیسہ, دولت, شہرت نہیں لیتا. مولوی پہلے ڈنڈ کر کے آندا بھائی نے لانگا تے آواں گا تے ہور بندے دا انتظام کرو. ایسے علماء آندے نے, عوام نو بھڑکا جاندے نے, عوام دے اوتے کفر دے فتوے لگاندے نے, ٹھیک ہے, اے تعلیم سکھاندے نے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر ایک گاؤں ہے نا, اس میں ایک مسجد اہل حدیث کی ہے, ایک بریلویوں کی ہے, اور سینٹر میں جو عیسائیوں کا گھر ہے, یہ ہمارے علماء ماشاءاللہ سے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ وہ بریلوی اہل حدیثوں کو کہتے رہیں گے یہ کافر ہیں, یہ گستاخ ہیں, اہل حدیث بریلویوں کہتے رہیں گے یہ کافر ہیں, یہ گستاخ ہیں. یعنی کہ ہے دونوں مسلمان, لیکن ایک دوسرے کو یہ کتاب پڑھ کر نہ مسلم ہی نان مسلم ہی ڈکلیئر کریں گے, کفر کی طرف ہی لے کر جائیں گے. اور سینٹر میں جو عیسائیوں کا گھر ہے اس کو کبھی تبلیغ نہیں کریں گے کہ آپ بھائی مسلمان ہو جاؤ یہ قرآن پڑھ کر, کیونکہ ان کا یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ قرآن پڑھ کر مسلمانوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے, کسی غیر مسلم کو نہیں یہ قرآن پڑھ کر دعوت دے کے اسلام میں داخل کرنا, ٹھیک ہے. وہ جو کام ڈاکٹر ذاکر ناگ صاحب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ قرآن پڑھ کر غیر مسلموں کو
یعنی کہ مسلمان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں ان کی باتیں سن لیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہے نا کہ سورہ عمران میں کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم بہترین امت کیسے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں ہمارے جو علماء کیا خدمت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو نیکی دعوت کیا دینی ہوتی ہے، کسی کی اصلاح کیا کرنی ہوتی ہے، بس صرف فتوے لگاتے ہیں کہ وہابی کافر ہے، اس طرح یہ کافر ہے، اس طرح یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں گے کیسے جی غیر مسلم ہمارے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں، میرے بات یعنی کہ میرے متعلق بھی ہم دار لائے، میری جامپا ادھر کیا ہے، سارا کوئی لوگوں کو میرے بارے میں پتا ہے، تو میرے بارے میں تقریریں وہ کر رہے تھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب میری بات سنیں میرے بھائی، اب دیکھیں کہ یہودی جو ہے ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے وہ مسلمان کا دشمن ہے، لیکن وہ مسلمان کو نقصان پہنچائے گا، کیا پہنچائے گا؟ زیادہ زیادہ قتل کر دے گا، مسلمان قتل ہو جائے گا ادھر، لیکن آخرت اس کی کامیاب ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن یہی مولوی اب کسی بریلوی دیوبندی شیعہ کے پاس چلے جائیں، اس کے بولنے کہ یہ مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہے یہ مخالف فرقے کا ہے، بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، کہ یہ جنت میں جائے گا، کہے گا بھائی نہ کوئی نمازہ قبول ہے، نہ کوئی روزہ قبول، نہ کوئی زکوٰۃ قبول ہے، روزے قیامت بھی کوئی کام نہیں آنا، یہ دوزگی ہے۔ یعنی کہ یہودی غیر مسلم کے ہتھوں اگر کوئی مسلمان نقصان یافتہ ہوتا ہے تو وہ صرف دنیا جو ہے نقصان ہوئے گا، آخرت جو کامیاب ہے، لیکن مولوی تہاڈی دنیا بھی خراب کرے گا، تہاڈی آخرت بھی برباد کرے گا، آکھو گا بھائی تسی تے بالکل زیرو ہو، تسی جہنمی ہو، تسی دنیا چ بھی ناکام ہو، ٹھیک ہے نا۔ اے یعنی کہ غیر مسلم مقابلے وچ مسلمان علماء الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں عوام دی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہے نا بھائی مولوی نے تھوڑے کام نہ روزے قیامت نہ کہیں پیر نے آنا جی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو دعوت دیتے تھے نا، تو کافر بھی اپنے بڑے علماء اور بزرگوں کے پاس جاتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعوت دینا ہے قرآن کی، تو یہ کیا یہ سچی ہے یا ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے تھے نا ان کے اوپر نہ مان لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے، جو ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے، جب اللہ تعالیٰ روزے قیامت ان کو دوزخ میں ڈالے گا، تو پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اور ہم ہدایت سے یعنی کہ ہٹ گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ تھے، آپ کی کتاب جو تھی یہ ہدایت یافتہ تھی، تو آپ ان لوگوں نے ہمیں یہ ہدایت قبول نہ کرنی دی، یا اللہ آپ ان کو دگنا عذاب دے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی ماشاءاللہ سے جس کسی کے بھی نامہ اعمال سے کفر نکلا ہے نا، تو روزہ قیامت میں میرے بھائیو اس کا بچاؤ بہت مشکل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوترے کے متعلق تو یہ سوال رکھ دیا کہ روزہ قیامت لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں تیرے لیے کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کھڑا کر دیا، تو میں بھی سوال کھڑا کرتا ہوں کہ جو علماء مفتی اپنا سمرباد صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں کافر، اور جو بھی علماء ہے جو مسلمان کے کلمے کا احترام نہیں کرتے ان کو کافر کہتے ہیں، آپ سے یہ سوال ہے کہ روز قیامت ان مسلمانوں کے کلمے کے مقابلے میں آپ کا کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صرف مخالف فرقے والوں کو ہی کافر کہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی اہل حدیث ہے، اب وہ کہے گا بریلوی مشرک، دیوبندی مشرک، فلاں مشرک، سارے فرقے والے ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں، مسلمان تو وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ خدمت ہو رہی ہے اس امت میں۔ یا میرے سونے پروردگارا تیرا بہت احسان ہے کہ تو اپنے محبوب دی امت جو سانو پیدا کیتا ہے، ہن ہی تیرے محبوب نال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رشتہ نبھاواں گے کہ کوئی بھی اس امت وچ مسلمان نہیں چھڈاں گے، سارے نو کافر کر کے چھڈاں گے۔ اے علماء حضرات رشتہ نبھا رہے ہیں، اے علماء دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جب ان کے اپنے علماء کے جو اپنا بڑے بڑے پیر حضرات ہیں ان کی کتابوں سے جب ہم ایسی باتیں کا آگے ان کو دکھاتے ہیں کہ جو صراحتاً گستاخی ہیں، کفر پر مبنا ہے، تو ان کے اوپر یہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ مفتی سمرباد صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنے جو بڑے ہیں جن کے آپ نام لیتے تھکتے نہیں ہیں، ان کی کتابوں سے ہم نے آپ کو جب نکال کے دکھائی ہیں یہ چیزیں جو کفریہ ہے، تو آپ ان کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ 3 کتابیں میں نے صرف آپ کے لیے رکھی ہیں، آپ میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ ان کے اوپر فتویٰ کیا لگائیں گے؟ ٹھیک ہے،